بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعد رفیق جو ہیں وہ کچھ ٹائم پہلے ضمانت کے اوپر جو ہیں رہا ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی اس کے کچھ پرابلمز بھی ہیں، کچھ گلے کا پرابلم بھی ہے اس کا وہ سرجری کرانے کے لیے بھی میرے خیال میں حکومت نے کچھ اس کو مہلت دی ہے کہ آپ سرجری کروا سکتے ہیں، اس لیے میرے خیال میں اس کو ضمانت اس لیے ملی ہے۔ لیکن رات پروگرام میں حامد میر کے ساتھ اس نے دا کیپٹل ٹاک میں جیسے وہ باتیں کر رہے تھے، مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اپسیٹ تھا اور باقاعدہ ایک منجا سا اس کا منہ لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک بالکل خفا ہوں اپنی پارٹی سے یا اپنے گھر سے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو سعد رفیق اپنی زبان سے ڈائریکٹ تو نہیں بتا رہے تھے، لیکن ان کے جو الفاظ جیسے وہ ادا کر رہے تھے اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے، اپنے رہنماؤں سے بالکل خفا ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا کہ جب سے میں جیل میں گیا ہوں، میرے پیچھے کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی نے کوئی میری رہنمائی کے لیے یا میری رہائی کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا کسی نے قدم نہیں اٹھایا، جس سے وہ بہت خفا ہو رہے تھے۔ اور حامد میر بھی اس سے ایسے سوالات کر رہے تھے، لیکن قدرتی اس کی زبان سے جو ایسے سچ نکل رہے تھے تو میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ سعد رفیق نہیں ہے، یہ کوئی اچھا انسان اپنی زندگی کے خیالات جو ہیں وہ بتا رہا ہے۔ سعد رفیق جیسے بالکل ایسے بات کر رہا تھا، میرے خیال میں اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ آنسو بھی تھے کہ بالکل بہت ہی اپسیٹ لگ رہا تھا اور مجھے احساس آ رہا تھا اس کے اوپر۔ لیکن ہاں، ایسا میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے کہ کسی رہنما کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہونا بھی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جو ہے نا، یہی شخص جو ہیں کبھی کبھار ایسے ظالم پن کے قوم کے اوپر چڑھاتے ہیں کہ قوم کو یا انسان کو کچھ یہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس نے 15 مہینوں کے اندر بالکل انسانیت سیکھ لی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے ایک سوال کے اوپر اس نے جواب دے رہا تھا کہ نیب کے معاملے میں جو سب پارٹیاں ہیں وہ ان کے اوپر اختلاف رکھ رہی ہیں۔ دیکھا جائے کہ نیب کس نے بنائی ہے، نیب انہی پارٹی نے مل کر بنائی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے خود بنائی تھی انہوں نے، اور قدرتی گلے اس کی ہی یہی ادارہ پڑ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا یہ اچھا نہیں کر رہی نیب کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ ضمانت کے اوپر باہر نکلتے ہیں جیسے کوئی کورٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو نیب کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ان کو نہ چھوڑے۔ ہاں، حامد میر کے ایک جواب کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا یہ ہم نے یہ جو اس کا قانون ہے وہ بنانے کی کوشش کی کہ ان کے جو سخت معاملات ہیں یا ان کی جو اتنی زیادہ جو یہ پوچھا کرتے ہیں، سوالات پوچھا کرتے ہیں، یہ کم ہو، یا ان کے جو قانون ہیں وہ لمیٹڈ ہو، لیکن یہ لمیٹڈ کے باہر ہے۔ تو ان کے اوپر بھی ہماری رائے نہیں بنی، کیونکہ کچھ ایسے اندر ہوتے ہیں رہنما جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیب والوں نے مجھے بہت گندہ کیا تھا، ایسا گندہ کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، اس کا کام ہے نیب کو
نیب کا یہی کام ہوتا ہے. بھائی آپ اگر اب میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں غلط کام کروں گا تو میرے اوپر فوج بھی آ جائے گی، میرے اوپر پولیس بھی آ جائے گی، میرے اوپر رینجرز بھی آ جائے گی اور قانون میرے اوپر لاگو ہو جائیں گے. آپ بھائی غلط کام کر رہے ہو. اگر آپ غلط کام نہیں کرتے تو آپ کسی کو کوئی مجال ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آ کے کوئی ایسا حملہ کر دے. بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ غلط کام کرتے ہو. ہاں وہ پھر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم فری میں کام کر رہے تھے، میرے بھائی اور میں. وہ ہیلتھ منسٹر تھا اس کے ٹائم. یہ اس کا بھائی جو ہے رفیق، پتہ نہیں اس کا پہلا نام کیا ہے، لاسٹ میں اس کا رفیق آتا ہے. اس سے پہلے جو یہ سعد رفیق ہیں خود کہہ رہا تھا میں فری میں کام کرتا ہوں، اور ہم فری میں کام کرتے تھے. بھائی فری میں کون کام کرتا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو پارٹیاں ہیں ابھی اپنے کارکنوں کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے. اپنے کارکن ہیں یا ان کے جو کامریڈ ہیں ان کو کوئی ویسے کوئی ایسا سمجھ نہیں رہے کہ بس جو بھی ہیں ہم ہیں. تو وہ بھی گلا کر رہے تھے کہ ہاں مجھے کوئی دیکھنے کے لیے، مجھے کوئی ملنے کے لیے، یا میرے خلاف کوئی ایسا جو قانون بنا ہے میرے خلاف، ان کے خلاف کوئی ایسا آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں نکلا. اور اس کے بعد سعد رفیق کا کسی رہنما نے ساتھ نہیں دیا. یہ سعد رفیق خود کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کوئی رہنما، خود پارٹی کے کوئی ممبر ہیں وہ بھی میرے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی میرے کام نہیں آئے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ سعد رفیق کچھ ٹائم آگے چل کے سیاست بھی چھوڑ سکتے ہیں. جیسے وہ حالات میں چل رہے ہیں، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، پارٹی ان سے میرے خیال میں خلاف ہو گئی ہے. اور بڑی جو ان کی پلیئرز ہیں جیسے نواز شریف، شہباز شریف، وہ اپنی معاملات سیٹ کرنے میں لگے پڑے ہوئے ہیں. باقی جو ان کے نیچا طبقے والے ہیں، مثلا احسان اقبال والے ہیں یا شاہد خاقان والے ہیں، وہ بھی اپنے کیسز میں لگے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کی ٹاپ سیاست ہے وہ تو بالکل اپنے ہی کیسوں میں لگی پڑی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ان کے کیسز میں ہیلپ کرے گی؟ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جو سعد رفیق ہیں میرے خیال میں اب اتنا زیادہ ٹائم یہ جو ہے نا سیاست میں نہیں رہے گا، کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے ان کا ساتھ نہیں